العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں. ماتم داران مظلوم کربلا، میرے محترم سامعین حضرات، سوگواران سید الشہداء، دعائے سیدۃ نساء العالمین. مسلسل آپ حضرات ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں، امام مظلوم کربلا کا غم منا رہے ہیں، کربلا والوں کی شہادت کو عام کر رہے ہیں اور آنسوؤں کا نذرانہ شہزادی کی خدمت میں، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور گریہ وزاری کر کے حسین پر رو کے بتا رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے. ہم جو گریہ کرتے ہیں، ہم جو روتے ہیں، یہ رونا زندگی کی علامت ہے. عزیزان ایمان، آج 7 محرم الحرام ہے. میں بہت جلدی آج کل تاخیر ہو گئی تھی، مجھے اس کا احساس ہے. بچے تھکے ہوئے تھے، نوجوان حضرات جتنے بھی تھے وہ سب ماتم کر کے، اور کافی سلسلہ رہتا ہے دن میں مجالس کا، اس میں کل تاخیر ہو گئی تھی. اس کا احساس ہمیں ہے. آج انشاءاللہ ذوالجناح، شبیہ ذوالجناح برآمد کیا جائے گا. آپ اس کی زیارت کریں گے. جتنا بھی گریہ کرنا ہوگا شہزادی عالمیان کی خدمت میں آنسو و نذرانہ پیش کیجیے گا، چونکہ ہماری خلقت ہی رونے کے لیے ہوئی ہے. ہمیں شہزادی نے دعا دی ہے اور ہم شہزادی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہماری خلقت کی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مقدر میں ذکر حسین آیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں چہاردہ معصومین علیہ السلام جیسے لیڈر، رہبر ملے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. عزیزان ایمان، کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. بھائی، کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. عزیزان ایمان، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو جب مل جائیں تو نعمتوں کے بدلے میرا شکریہ ادا کرو. اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے اور جب ہمیں اللہ کسی شے سے نوازتا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرتے ہیں. اور شکریہ کی برکت یہ ہے، شکریہ کی عظمت یہ ہے، جو ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کی برکت یہ ہے کہ نعمتوں میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. بھائی، نعمتوں میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، نعمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، نعمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. اب عزیزان ایمان، ہمیں
ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ بھائی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے حضور سرکار دو عالم، حضور سرکار دو عالم ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت۔ اب عزیزان ایمان، ہم ہیں رسول کے امتی، ہم ہیں رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ہم ہیں رسول کی سیرت پر چلنے والے، ہم ہیں رسول کی سنت پر عمل کرنے والے، ہم ہیں رسول کے قول کی اتباع کرنے والے، ہم ہیں رسول کے فعل کی اتباع کرنے والے۔ رسول جو کہتا ہے وہ ہم مان لیتے ہیں۔ یہی معصوم کی شان ہوتی ہے کہ اس کے قول کی اتباع کی جائے، اس کے فعل کی اطاعت کی جائے۔ بھائی معصوم کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہے وہ مان لیا جائے۔ ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم محمد کو مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب جب محمد جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، بھائی امت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بھائی وہ تزکیہ نفس کرتا ہے اور علم و حکمت کی باتیں کرتا ہے، علم و حکمت سے ہمیں آراستہ کرتا ہے۔ اب جب اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت امتی کو دی تو اب عزیزان ایمان امتی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ شکریہ کرے۔ اور شکریہ کا مطلب فائدہ کیا ہے؟ بھائی شکریہ کا فائدہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ اپنے شکریہ جب بندہ کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر کرنے والے کون ہیں؟ بھائی اللہ کا شکر کرنے والے کون ہیں؟ اور کفران نعمت کرنے والے کون ہیں؟ بھائی شکران نعمت کرنے والے کون اور کفران نعمت کرنے والے کون؟ بھائی شکر کا سجدہ کرنے والے کون ہیں اور کفر کی بستی میں جانے والے کون ہیں؟ بھائی آپ دیکھیں کہ شکر کون کر رہا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام محمد ہے۔ اور عزیزان ایمان جب ہم نے محمد مصطفیٰ جیسی نعمت پائی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا وعدہ کہ تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ بھائی محمد جیسی نعمت ملی تو ہم نے شکر کیا، اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کیا تو علی دیا، بھائی علی دیا۔ اب ہم نے علی جیسی نعمت پائی، علی جیسی نعمت ملنے پر شکر ادا کیا تو ہمیں اللہ نے حسن سے نوازا، حسن جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے حسین دیا، حسین جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے زین العابدین دیا، زین العابدین جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے محمد باقر دیا، محمد باقر جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے جعفر صادق دیا، جعفر جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے موسیٰ کاظم دیا، اور موسیٰ کاظم جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے علی رضا دیا، اور علی رضا جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے محمد تقی دیا، اور تقی جیسی نعمت پر شکر کیا تو اللہ نے نقی دیا، اور نقی جیسی نعمت پر شکر ادا کیا اللہ نے عسکری دیا۔ جب ہم نے 11 نعمتوں پر شکر ادا کیا تو شکریہ کی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر ہم جب شکریہ کرتے رہے اور جب 12واں آیا اس پر شکر کیا تو نعمتیں قائم ہو گئی اور قیامت تک قائم رہیں گی۔ بھائی نعمتیں قائم ہو گئی اور قیامت تک یہ نعمتیں قائم رہیں گی۔ اب عزیزان ایمان ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اللہ ہمیں رہبر عطا کر رہا تھا۔ بھائی ہم لاوارث قوم نہیں ہیں بلکہ ہمارا وارث موجود ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے اور پردے میں بیٹھا عزاداری کی حفاظت کرتا ہے، شریعت کی حفاظت کرتا ہے، محمد کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ خط لکھتے ہیں، امام کو خط لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، لیکن یہ کیسے امام ہے کہ جو خط کا جواب نہیں دیتے؟ بھائی آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ خط بھیجتے ہیں امام کی خدمت میں، عریضے لکھ کے بھیجتے ہیں،
تو لوگ کہتے ہیں کیا کہ بھائی آپ کا جو لیڈر ہے جو پردے میں بیٹھا حفاظت کر رہا ہے تو وہ آپ کو کیا جواب دیتا ہے، کیا آپ کو جواب میں خط لکھتا ہے؟ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تحریر لکھی جاتی ہے، جو عریضہ لکھا جاتا ہے، خط کا جواب خط ہو۔ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ خط کا جواب خط ہو۔ بھائی مطلب کیا ہوا؟ مطلب کوئی شاید بھائی یہاں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، سوز خوانی کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں۔ بھائی اب کوئی شاعر یا کوئی مرثیہ خوان سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب کسی نے ان سے کہہ دیا صاحب وہ والا سلام پڑھیے، ایک پرچی لکھ کے دی اور پرچی پہنچا دی۔ بھائی ایک پرچی لکھ کے دی اور پرچی پہنچا دی کہ بھائی یہ والا کلام آپ کو پڑھنا ہے، تو اب وہ جو سوز خوانی کر رہا ہے، جو سلام پڑھ رہا ہے، اب اس کا جواب پرچی کے ذریعے تھوڑی نہ دے گا۔ بھائی پرچی کے ذریعے تھوڑی نہ دے گا، بھائی وہ پڑھ کر سنائے گا تو اس کا جواب مل جائے گا۔ بھائی ہم عریضہ لکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ عریضے کا جواب عریضے سے آئے، تو پتہ کیسے چلے کہ عریضے کا جواب آیا یا نہیں آیا، آیا یا نہیں آیا؟ بھائی ہم نے امام کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ مولا اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے۔ بھائی 1 سال گزرا نہیں، گود آباد ہو گئی، عریضے کا جواب آ گیا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی آپ پہچانے جاتے ہیں اپنی تحریک سے، عزاداری سے۔ ہم جو خط لکھتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، آپ سب سلامت رہیں، سب شاد رہیں، سب آباد رہیں، سب کو مولا دعائیں دیتے ہیں اور سب کی خواہشیں مولا پوری کرتے ہیں۔ عزیزوں پوری دنیا میں عزاداری کے ذریعے سے شیعت کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ آج عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے، آج ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وجہ سے ہم پہچانے جا رہے ہیں، اور شیعت زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کا وعدہ ہے کہ یہ قیامت تک میرے لال کا ماتم کرتے رہیں گے۔ تو یہ عزاداری کو مٹانے والے لاکھ سر اٹھائیں، عزاداری کو مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محافظت غیبت کے پردے میں بیٹھا امام کر رہا ہے، خود شہزادی کر رہی ہے، شہزادی زینب نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ عزیزوں پوری دنیا میں عزاداری کا پیغام نشر ہو رہا ہے، کبھی ہم مجلسوں کے ذریعے سے کرتے ہیں تو کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا ہمیں سوشل میڈیا سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا۔ اب عزیزان ایمان یہاں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے عزاداری کیتھوڑا یا کیتھوڑا عزاداری کے ذریعے سے جو پروگرام نشر ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو جو اپلوڈ ہو رہی ہے آپ کے گاؤں کی، آپ کی بستی کی، بھائی اس سے پہچان صرف ان کی نہیں ہوگی بلکہ آپ کی بھی ہوگی، آپ کے شہر کی بھی ہوگی، آپ کی بستی کی ہوگی۔ جب یہ پروگرام دور دور تک پہنچے گا بھائی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سہارا لگائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ بھائی ایک دوسرے کے سپورٹ سے رشتوں میں مضبوطی آیا کرتی ہے اور انسانیت کا پرچار ہوا کرتا ہے۔ بھائی یہاں ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سپورٹ کرا کریں۔ یعنی یہ جو عزاداری کے چینل سے، کیتھوڑا عزاداری کے چینل سے جو ویڈیو آپ کے تمام پروگرام میں نے دیکھا کہ جتنی بھی مجالسیں یہاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی پروگرام یہاں ہو رہے ہیں، اس چینل کے ذریعے سے انٹرنیٹ پر ڈالے جا رہے ہیں، اور انٹرنیٹ پر اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ شیعہ ہی سنے۔ بھائی جب اس کو غیر مذاہب کے لوگ بھی دیکھیں گے، غیر لوگ دیکھیں گے تو اس میں جذبہ پیدا ہوگا جاننے کا کہ شریعت کیا ہے، محمد کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، یہ روتے کیوں ہیں یا یہ سجنہ کیوں برآمد کرتے ہیں۔ بھائی اس لیے کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے حق اور باطل کے اندر یعنی جو دائرہ ہے، جو تمیز ہے، یہ بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں اور لوگوں تک امام کے مقصد کو پہنچایا جا سکے۔ عزیزو امام یہی تو کہہ کر نکلے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں
مدینے سے، اپنے وطن سے جہاں میں نے بچپن گزارا ہے، تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے۔ بھائی اصلاح ہو سکے، قوم سوئی ہوئی تھی، حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا اور حلال محمد کو حرام کیا جا رہا تھا۔ بھائی دربار ولید میں مولا پہنچے ہیں، تو اب جو مولا سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے کائنات کا امام، یہ ہے علی کا فرزند، یہ ہے محمد کا بیٹا، یہ ہے فاطمہ کا بیٹا، یہ ہے کتاب کا وارث، یہ وہ ہے کہ جس کے گہوارے کو جبریل آ کر جھلاتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کے گھر میں فرشتے آ کر غلامی کرتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جن کے صدقے میں جو مقدر میں نہیں ہوا کرتا ہے وہ عطا ہو جایا کرتا ہے۔ بھائی دشمن کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس طاقت کا نام ہے، حسین ابن علی۔ اب عزیزوں، یہاں ایک ملعون کے مر جانے کے بعد ایک ملعون کو تخت خلافت پر بٹھایا جا رہا ہے اور ایک نجس کی پاک سے بیعت لی جا رہی ہے، یعنی کہاں سلسبیل اور کہاں شراب۔ بھائی کبھی بھی شراب اور سلسبیل برابر نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی نجس اور پاک برابر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی عزیزان ایمان حلال اور حرام ایک جگہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حلال اور حرام ایک جگہ اگر ہوگا تو وہاں نسلوں میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ بھائی حرام اگر لقمہ کوئی کھا رہا ہے تو اس سے حرام خون پیدا ہوگا، حرام غذا بنے گی، حرام خون پیدا ہوگا، اس کا اثر اولاد کے اندر پایا جائے گا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک لقمہ بھی حرام نہ کھائیں، یعنی امام قربانی پیش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ حلال حلال رہے اور حرام حرام رہے۔ بھائی یہ آپس میں رشتوں کے تقدس کو توڑا جا رہا ہے، رشتے کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بھائی امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کس سے؟ کہ جو ساقی کوثر کا لال ہے، ساقی کوثر کا بیٹا ہے۔ تو امام نے کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بھائی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ایک سیرت قائم کر رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی یزید اٹھے گا، تو یزید کو مٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی حسین آئے گا کہ جو اس کے سر کو کچل کر پرچم اسلام کو بلند کر دے گا۔ عزیزان ایمان، امام ولید کے دربار سے نکل کر جب اپنے گھر آ گئے ہیں تو شہزادی عالمیان شہزادی زینب نے سوال کر لیا، کیا کہ بھیا دربار میں کیا باتیں ہوئی؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن خلافت کی جو بات رات کی تاریکی میں بیعت کی بات کی جا رہی تھی، امام ایک جملہ کہہ کر آئے تھے، کیا کہ خلافت کی بات، بیعت کی بات رات کی تاریکی میں نہیں ہوا کرتی، دن کے اجالے میں ہوا کرتی ہے۔ بھائی رات کی تاریکی میں اگر امام بیعت کے لیے جو بھی باتیں ہوئی، امام کو جو کہنا تھا امام کہہ چکے، لیکن امام نے ایک جملہ اور کہا کہ تم اس کے بارے میں مجھ سے دن میں سوال کرو، لوگوں کے درمیان سوال کرو، شاہراہ پر سوال کرو۔ یہ شاہراہ کیوں کہا؟ امام نے لوگوں کو غدیر یاد دلا رہے تھے تاکہ غدیر یاد آ جائے، یعنی آج یہ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال کر ایک نجس کو تخت خلافت پر بٹھا رہے ہیں۔ یہ شاہراہ جب میں کہوں گا بات خلافت کی ہوگی، بات بیعت کی ہوگی، تو لوگوں کو غدیر یاد آئے گا، یعنی غدیر کا میدان، کہ غدیر میں حضور نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے علی کو اپنا جانشین بنایا ہے، تاکہ دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ خلیفہ اپنی مرضی سے نہیں بنایا جاتا اسلام کا، بلکہ اسلام کا لیڈر خود اللہ چنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی اسلام کے لیڈر کے لیے نبی کا جانشین خود نبی اپنی مرضی سے نہیں چنتا بلکہ اللہ کی مرضی سے چنتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حارث نے جب کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے تو آپ پر عذاب نازل آئے، اور اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے بنایا ہے تو مجھ پر عذاب آئے۔ تو حارث بن نعمان فہری کا کیا ہوا؟ بھائی آپ تاریخ پڑھنے والے ہیں، تاریخ جانتے ہیں، بھائی اس کے اوپر اللہ نے
پتھر نازل کیا اور وہ وہی واصل فی النار ہو گیا. رہتی دنیا تک کے لیے یہ واقعہ تاریخ میں رقم ہو گیا. کیا کہ نبی جب بھی کوئی جانشین بناتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بناتا بلکہ اللہ کی مرضی سے بنا رہا ہے. اللہ کی مرضی سے بناتا ہے, اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. اب امام لوگوں کو غدیر یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی مرضی سے تخت خلافت پر انہیں بٹھایا جا رہا ہے اور خود کائنات کے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لہٰذا امام نے کہا کہ ہم قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی اپنا سر دینا تو قبول کرے گا لیکن کبھی بیعت نہیں کرے گا. بھائی یہ جو دربار ولید میں واقعہ ہوا, جو امام نے خطبہ دیا, یہ ایک بہت بڑی طولانی لمبی گفتگو ہے. اگر اس پر بحث کی جائے تو بہت تاخیر ہو جائے گی. آج ہے 7 محرم الحرام اور 7 محرم الحرام منسوب ہے حضرت قاسم سے, لیکن یہاں آپ شبیہ ذوالجناح کی بھی زیارت کریں گے اور حضرت قاسم کا بھی ذکر سنیں گے. بھائی حضرت قاسم کی فضیلت کے لیے, حضرت قاسم کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ان کا باپ حسن ہے اور حسن کا باپ علی ہے. یہ علی کا پوتا ہے قاسم اور رسول کے نواسے کا پوتا ہے. عزیزان ایمان, یہ بھتیجا ہے امام حسین کا اور مولائے کائنات کا پوتا ہے. ام فروا کا لاڈلا ہے. حضرت ام فروا کون ہے؟ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے. بھائی مختلف تاریخیں ہیں اور ایک تاریخ کے مطابق کہ حضرت ام فروا اور حضرت ام رباب یہ دونوں بہن ہیں. امراء القیس کی بیٹی ہے. بادشاہ ہے جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور محب اہل بیت ہے. عزیزوں, یہ نیک کردار کی علامت ہے کہ یہ امامت کے گھر میں ہے, ابو طالب کے گھر میں ہے. یہ نیک اچھے کردار کی علامت ہے. حضرت ام فروا کو سب حضرت ام فروا کے نام سے جانتے ہیں. ام فروا ہے کنیت, یعنی فروا کی ماں, ام فروا. بھائی عرب کا دستور یہ تھا پہلے کہ لوگ نام سے نہیں جانتے تھے بلکہ کنیت سے جانتے تھے, کنیت سے پہچانتے تھے. مولائے کائنات کو ابوالحسن کہتے تھے, یعنی حسن کے باپ. ابوالحسین کہتے تھے, حسین کے باپ. مولائے کائنات کو یعنی علی بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے, زیادہ تر ابوالحسن کہتے تھے. ابوالحسن یعنی کنیت سے لوگ پہلے ایک دوسرے کو بلاتے تھے, ڈائریکٹ نام نہیں لیتے تھے. تاریخوں میں مختلف تاریخیں ہیں اور بہت ہی مشکل سے حضرت ام فروا یا حضرت قاسم کے بارے میں جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو بہت مشکل سے ملے گا. ان مقدس ہستیوں کا ذکر تاریخ نے بہت کم کیا ہے. یہ ہماری کمزوری رہی ہے. عزیزان ایمان, کتابیں ہیں عربی گرامر میں, فارسی گرامر میں کتابیں بہت سی ہیں کہ جس میں ان کا ذکر وارد ہوا ہے, لیکن یہ یہاں ہمارے یہاں کی کمزوری ہے کہ اس پر کام نہیں ہو رہا ہے. اس پر کام پاکستان میں کیا جا رہا ہے. بہت تیزی سے تاریخ اسلام کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو حضرت ام فروا یعنی فروا کی ماں, یہ فروا حضرت قاسم کی بہن کا نام تھا کہ جب پیدا ہوئی تو تقریباً 1 یا 2 برس زندہ رہی, اس کے بعد فوت ہو گئی. اب اسی فروا کی وجہ سے مادر قاسم کو ام فروا کہا جانے لگا. اصل نام تاریخوں میں بہت ڈھونڈا گیا لیکن ملتا نہیں. ایک روایت میں, اب یا ضعیف روایت ہو یا غریب روایت ہو, ان کا نام رملہ بتایا جاتا ہے حضرت ام فروا کا. اور یہ بار بار خواب میں, عالم خواب میں دیکھتی ہے کہ یہ شہزادی فاطمہ کے گھر میں خدمت انجام دے رہی ہے. اللہ اکبر. یہ امامت کے یہاں ہے, بنی ہاشم کے گھر میں ہے, ابو طالب کے گھر کی بہو ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا. جیسے حضرت میمونہ یعنی حضرت فضہ نے اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کر شہزادی کی خدمت کے لیے لبیک کہا اور اپنی جوتیوں کو اپنی جہاں جو تخت تھا اس پر رکھا اور 30 سالوں تک حضرت فضہ کی جوتیاں ان کی ریاست میں حکومت کرتی رہیں. عزیزان ایمان, اسی طرح سے حضرت ام فروا شہزادی ہے,
امراء القیس کی بیٹی ہیں، اور ایک رشتے سے یہ حضرت ام رباب اور حضرت ام فروہ دونوں بہن ہیں. ایک بہن حضرت امام حسین سے ہے اور ایک بہن حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہے. عزیزو یہ تاریخ آپ کو بہت کم ملے گی، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں تاکہ کچھ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے. بھائی مجھ سے بہتر میرے بزرگ جانتے ہیں، میں تو اپنے ہمسن بھائی اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بڑے پڑھے لکھے افراد یہاں موجود ہیں اور لوگ تاریخ پر نگاہ رکھتے ہیں. عزیزان ایمان، شہزادہ قاسم کی ولادت کے سلسلے سے بھی بہت سی مختلف روایات ہیں. کچھ تو یہ کہ یہ عام طریقے سے جیسے دنیا میں بچہ وجود میں آتا ہے، دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، ویسے آئے ہیں. اور کچھ تاریخیں یہ کہتی ہے کہ نہیں، قاسم نام ہے حسن کی تمنا کا، ام فروہ کی تمنا کا. جب حضرت ام فروہ کے یہاں بیٹی جو ہوئی فوت ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو حضرت ام فروہ بہت غمگین رہنے لگی، بہت پریشان رہنے لگی، اور انہیں آرزو ہوئی کہ ان کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو. بھائی بڑی توجہ، یہ خواہش کرنے لگی کہ ہمارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو. دیکھیں تاریخ سنا رہا ہوں اور یہ جلدی آپ کو کہیں ملے گا نہیں. یہ ایرانی کتابیں ہیں، فارسی زبان میں، فارسی ہر کوئی جانتا نہیں ہے. عربی کتابیں ہیں، عربی گرامر ہے، اس کا ٹرانسلیٹ ابھی تک یہاں انڈیا میں اس پر کام چل رہا ہے. لیکن آپ انٹرنیٹ پر اگر سرچ کریں تو شاید آپ کو اس پر ملے، یعنی جو دیباچہ ہوتا ہے، جو مقدمہ ہوتا ہے، جو انٹرنیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو ملے گا. جیسے حدیث کربلا ایک کتاب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں علامہ طالب جوہری نے نقل کی ہیں، اس میں آپ کو مل جائے گا. اب عزیزوں، حضرت ام فروہ کے یہاں جو بیٹی تھی، جو فوت ہو گئی، جو دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے بعد ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. حضرت قاسم بہت لیٹ پیدا ہوئے ہیں، بہت دیر میں پیدا ہوئے ہیں. اب ایک روایت تو یہ کہ عام طور سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے حضرت قاسم کی ولادت ہوئی، لیکن حضرت قاسم حسن کی تمنا کا نام ہے، ام فروہ کی تمنا کا نام ہے. ایک تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ام فروہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو کہ جو امام کے لیے نصرت کا سلسلہ بنے، ذریعہ بنے، کہ یعنی امام کی نصرت کرے. عزیزان ایمان، اب امام حسن مجتبیٰ نے ضرورت محسوس کی، لہٰذا ام فروہ کو اپنے قریب بلایا اور پیشانی پر پہلے اپنے ہاتھ رکھا، اس کے بعد حضرت ام فروہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. ام فروہ کا بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور سرخ رنگ کا، سبز رنگا اور سفید رنگ کا ظاہر ہوا، اور اس کے بعد ابھی ولادت کے کچھ آثار نہیں تھے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بیت الشرف میں چلی جائیں، ابھی میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کا نام قاسم ہوگا، جس کا نام قاسم ہوگا. دیکھیں ولادت اس طرح سے حضرت قاسم کی ہوئی ہے. یہ ایک روایت ہے، مختلف روایت ہے عزیزان ایمان. اب یہ غریب بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. بھائی دو طرح کی روایتیں ہوتی ہیں، یا تو معتبر روایت ہوگی، یا غریب ہوگی، یا معانن ہوگی، یا ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، یعنی اس کا کہنے والا سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، ہمیں اس پر بحث کرنی پڑے گی. لیکن جو کتابوں میں وارد ہوا ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ حضرت قاسم کی فضیلت کیا ہے وہ آپ سمجھ سکیں. اب عزیزان ایمان، یہ امام کا فرزند ہے، امام حسن کا فرزند ہے. اب بہرحال آپ اگر ان کی ولادت اس طرح سے نہیں مانیں گے، عام طریقے سے مانیں گے، تو بھی بہت بڑی شرف کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خون امام حسن کے اندر ہے وہی خون حضرت قاسم کے اندر ہے، جو جذبہ امام حسن کے اندر ہے وہی جذبہ قاسم کے اندر ہے، جو جذبہ قاسم کے اندر ہے عزیزان ایمان وہ بنی ہاشم کا لہو ہے کہ جو اپنی تاثیر دکھائے گا. اب عزیزان ایمان آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم کی تاثیر کیا ہے، قوت کیا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، اور جواب دینے کا طریقہ کیا ہے. بھائی یہ تربیت پا رہے ہیں کائنات کے امام سے، امام حسن انہیں تربیت دے رہے ہیں، ام فروہ انہیں تربیت دے رہی ہیں. بھائی بادشاہ کی بیٹی ہے اور حضرت عباس انہیں آداب فنون سکھا رہے ہیں.
भाई जंग आदाब हर्ब सिखा रहे हैं, जंग के क्या आदाब है वो बता रहे हैं हजरत अब्बास। और इधर इमाम हसन 2 बरस तक का साथ है इमाम हसन का। एक रवायत में कि 12 महीने के हैं, एक रवायत में 2 साल के हैं, एक रवायत में 3 साल के हैं। जब इमाम हसन दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो हजरत कासिम का सिन या तो 2 बरस का था या 3 बरस का था या 12 महीने के थे। भाई यही तारीख है अजीज़ान ईमान। लेकिन इमामत के वजूद से हजरत कासिम ने फ़ायदा उठाया है। क्यों ना फ़ायदा उठाएं? इनके यहाँ अगर गहवारे में भी बच्चा होता है तो वो सदाए इस्तिगासा पर लब्बैक कहता है। भाई सदाए इस्तिगासा पर लब्बैक कहता है। इनके यहाँ अगर गहवारे में भी बच्चा होता है तो जहाँ लोग थर थर कांपते हैं मैदाने के ताल में, जहाँ अंबिया भी आकर रो देते हैं, ऐसे मकाम पर इनके घराने का बच्चा तीर खाकर मुस्कुराता है और जालिम को शिकस्त देता है। भाई ये तो कासिम है, ये 2 बरस के हैं, उसके बाद 12 या 13 बरस तक रहे भाई करबला के मैदान में। अभी ये बचपने में तरबियत पा रहे हैं, हजरत अब्बास से तरबियत पा रहे हैं। भाई इमाम हुसैन ने इनकी किफालत की है, इमाम हुसैन ने इनकी परवरिश की है। हसन के चले जाने के बाद अब अजीज़ान ईमान एक दिन एक मुनकिर अहले बैत, फज़ाइल अहले बैत का मुनकिर वो आया। आने के बाद कहता है कासिम मैंने सुना है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। अरे क्या वो फजीलतें रखते हैं? जो वो फजीलतें अपने बारे में बयान करते हैं क्या वो सही है या नहीं? हमने सुना है कि तुम्हारे दादा अली एक वक्त में 40 जगह पर मौजूद थे, एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद थे। हमने ये भी सुना है कि तुम्हारा दादा अली कभी जमीन पर रिस्क बांटता है, कभी आसमान पर रिस्क बांटता है, एक ही वक्त में कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है। सुने हजरत कासिम की फजीलत क्या है, जवाब किस तरह से दे रहे हैं अजीज़ान ईमान। हजरत कासिम ने कहा इसमें शक की क्या बात है? कहा अगर ऐसा तुम करके दिखाओ तो हम जाने कि तुम्हारे अंदर भी बनी हाशिम का खून है, तुम्हारे अंदर भी अली का खून है, तुम्हारे अंदर भी हसन का खून है। कहा जरा मेरे करीब आओ। अब जनाब कासिम ने अपने करीब बुलाया, पेशानी पर हाथ फेरा, कहा दूर तक जहां तक निगाह जा रही है देखो क्या नजर आता है। एक मर्तबा उस मुनकिर ने देखा, कहा जहां तक मेरी निगाह जा रही है कासिम नजर आ रहे हैं। मैं कहा कि आसमान की तरफ देखो। अब जो आसमान की तरफ देखा, कहा क्या नजर आ रहा है? कहा कासिम नजर आ रहे हैं। कहा दाएं जानिब देखो क्या नजर आ रहा है? कहा कासिम नजर आ रहे हैं। कहा देखो जब अली का पोता एक ही वक्त में दाएं भी है बाएं भी है, जमीन पे है आसमान पे भी है, तो खुदा अली एक ही वक्त में पूरी कायनात में क्यों नहीं हो सकता? भाई खुदा अली एक वक्त में क्यों नहीं पहुंच सकता जब मेरे अंदर इतना एजाज है? तो ये जनाब कासिम का एजाज है, ये जनाब कासिम का एजाज है। और सिर्फ जनाब कासिम से ही नहीं बल्कि हजरत इमाम हसन से भी सवालात किए गए कि आपके अजदाद, आपके नाना, आपके जद बड़ी बातें करते हैं और मैंने सुना है कि उनको मेराज हुई और वो मेराज पर गए तो बिस्तर की गर्मी बाकी रही और वज़ू का पानी बहता रहा और जंजीरें जो दरवाजे की थी वो हिलती रही और पूरे आसमान की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए और खुदा से मुलाकात करके आ भी गए। ये कैसे मुमकिन है कि आसमानों का सफ़र करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा जाए और बंदा इतनी देर में वापस आ जाए कि उसके वजू का पानी बहता रहे, बिस्तर की गर्मी बाकी रहे, दरवाजे की कुंडी हिलती रहे? ये कैसे मुमकिन है? इमाम हसन मुस्कुराए, कहा तूने गौर नहीं किया कि हम उलिल अम्र हैं, हम उलिल अम्र हैं, हमारी मर्जी में अल्लाह का इरादा शामिल होता है, हम जो चाहते हैं वो चीज़ हो जाया करती है। कहा दलील क्या है? अजीज़ान ईमान, इमाम ने कहा तू अपने घर जा, तू जा अपने घर, तुझे पता चल जाएगा कि क्या कैसे मेराज हुई। अब अजीज़ान ईमान वो अपने घर गया। अब जब घर गया तो अल्लाह की तरफ से उसको ऐसा हुआ कि भूख तारी हो गई।
یعنی اسے کھانے کا احساس ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے کھانا دیا جائے. اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ ذرا میرے لیے دسترخوان سجا دیا جائے، میں کھانا چاہتا ہوں، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے. اس کی زوجہ نے کہا کہ کھانے کو کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، پہلے جاؤ ہاتھ اور منہ دھو کر آؤ، اس کے بعد میں دسترخوان سجاتی ہوں. عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ اس کی زوجہ کھانا بنانے کے لیے آمادہ ہوئی، روٹی بنانے لگی، اور یہ ہاتھ اور منہ دھونے کے لیے پانی کے قریب پہنچا. اب جو پانی کے قریب پہنچا ہے تو اس نے ہاتھوں میں پانی کو لیا، ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد چاہتا ہے کہ چہرے پر پانی ڈالے. انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب چہرے پر پانی ڈالا جاتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بے ساختہ بند ہو جاتی ہیں. اب اس نے جیسے ہی چہرے پر پانی ڈالا، آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں کھلی. ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ الگ وادی میں ہے. بھائی بڑی توجہ، الگ شہر میں ہے، الگ جگہ پر ہے. بھائی سمجھ میں نہیں آیا اس کو کہ یہ کہاں آ گیا. نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کی زوجہ ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کا زمان ہے، ایک الگ زمانے میں ہے. اور حد یہ ہے کہ جب اپنے اوپر نگاہ کی تو جو یہ تھا وہ نہیں رہا. بھائی بڑی توجہ، بھائی جنسیت ہی بدل گئی. بھائی مرد تھا عورت ہو گیا. بھائی جنسیت تبدیل ہو گئی. پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، بہت زیادہ پریشان. عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ یہ سالہ بھٹکتا رہا اور اس کی شادی بھی ہوئی. اس کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے اور اس نے بچوں کی پرورش کرنا شروع کی، بچوں کو پروان چڑھانے لگا. عزیزو، بچے 22 سال کے ہو گئے. کتنے؟ 22 سال کے بچے جوان ہو گئے. اب ایک دن بچوں نے کہا اماں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. اس نے کہا رکو، ہاتھ اور منہ دھو کر آتی ہوں تو کھانا دیتی ہوں. عزیزوں، اب یہ ایک مرتبہ پہنچا، دوبارہ سے اس نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا، آنکھیں بند ہوئی، دوبارہ آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی زوجہ روٹی بنا رہی ہے، اس کا گھر ہے، اس کا زمان ہے. بھائی 22 سال کی زندگی گزار کے آیا ہے، اس کی زوجہ ہے، روٹی بنا رہی ہے. اب گھبرایا، اس کو بھوک یاد نہیں رہی. بھائی پریشان ہے. اس کے ساتھ جو ہوا، اپنی زوجہ کے قریب آیا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. اپنی زوجہ سے کہتا ہے یہ بتاؤ کہیں میں گیا تھا؟ ارے کچھ ہوا تھا کیا؟ کوئی قیامت تو نہیں آئی تھی؟ ایک مرتبہ اس کی زوجہ کہتی ہے دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو؟ دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو؟ ابھی تو تم گھر کے اندر آئے ہو اور ابھی تم نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے. ابھی میں نے تم سے کہا ہے کہ تم جا کر اپنا ہاتھ دھو لو. تو وہ کہتا ہے کہ تم ابھی کی بات کر رہی ہو؟ ارے میں 22 سال کی زندگی گزار گیا. سلامت رہے. میں 22 سال کی زندگی گزار کے آیا ہوں، اب اسے بھوک یاد نہیں رہی. اب عزیزو، یہ مدینے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، محلہ بنی ہاشم کی طرف بڑھا. امام اپنے صحن میں ہے، گھر کے باہر ٹہل رہے ہیں. امام نے اسے آتا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ یہ قدموں پر گر گیا. یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، بس ایک مرتبہ امام نے کہا تجھے اب سمجھ میں آیا جب تو 2 بچوں کی اماں ہو گیا. بھائی تجھے اب سمجھ میں آیا؟ کہا سمجھ میں آ گیا کہ تو 22 سال کی زندگی ایک لمحے میں گزار کر آیا. بھائی جس طرح سے تیری زوجہ کو پتہ نہیں چلا، اسی طرح سے رسول معراج پر گیا. ارے وقت ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ہم وقت کے اختیار میں نہیں ہوتے. ہم اولی الامر ہیں، ہماری اطاعت، ہماری اتباع لوگوں کے اوپر قرآن نے واجب قرار دی ہے. وقت ہماری مٹھی میں ہوتا ہے، وقت ہمارے اشارے سے چلتا ہے. ہم جب چاہیں وقت کو روک دیا کرتے ہیں. نبی معراج پر گئے، وقت کو روک دیا گیا. نبی آ بھی گئے، کائنات سوتی رہی، کائنات کو پتہ نہ چلا کہ نبی کتنی دیر رہے، کب آئے، چونکہ وقت کو روک دیا گیا تھا. یہ اولی الامر ہے، یہ صاحبان امر ہیں. عزیزو، امام حسن نے بڑی خاموش زندگی گزاری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے صلح کی، آپ کو تلوار چلانی چاہیے تھی، آپ کو تلوار چلانی چاہیے تھی. دیکھیے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. عزیزو، کسی کی انگلی میں زخم ہو جائے
اور ڈاکٹر کہے کہ دوا سے ٹھیک ہو جائے گا، تو دوا لے لینا بہتر ہے یا انگلی کا کٹوا دینا بہتر ہے؟ بھائی دوائی لے لینا بہتر ہے، لیکن جب جراثیم زیادہ پھیل جائے تو انگلی کا کٹوا لینا بہتر ہے تاکہ پورا ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ بچ جائے۔ بھائی جب دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی اور جب دین اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو یہ مرض جو وائرس ہے نجاست کا، حلال اور حرام کو تبدیل جو کیا جا رہا تھا، اس وقت صلح کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا، چونکہ اس وقت زمانہ ایسا نہیں تھا کہ امام جنگ کرے، کیونکہ جو امام کے ساتھی تھے سب وہ درہم و دینار پر بک چکے تھے۔ امام کا کوئی ساتھی ایسا نہیں تھا کہ جو ساتھ دیتا، اگر امام تلوار اٹھاتے تو لوگوں کے خون ناحق بہہ جاتے، قربان ہو جاتے۔ بھائی امام نے بتایا ہے کہ دیکھو جہاد صرف تلوار چلا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن نے 4 جہاد بتائے، جہاد بالسیف، جہاد باللسان اور جہاد بالنفس اور جہاد بالقلم۔ بھائی یہ 4 جہاد بتائے ہیں، 4 جہاد بتائے ہیں قرآن نے، اور یہ جہاد آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ کہیں اور نہیں دکھائی دے گا۔ آج زمانہ صرف مارنے اور مرنے کو جہاد سمجھ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آل محمد سے دور ہو گئے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہ بہادر نہیں ہے، انہوں نے قلم چلائی ہے، اور اچھا جو جس سے صلح ہوئی ہے، جو امیر شام جسے کہا جاتا ہے، بھائی جس کی خلافت ہے، جو تخت پر ہے، لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، ہم نے حسن کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ کبھی بولتے ہوں، بلکہ یہ گھروں میں رہتے ہیں، یہ گھر میں رہتے ہیں، کسی سے مطلب نہیں رکھتے ہیں، اور بڑی ہی شادی یعنی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، سادہ مزاجی ہے۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا سنو، حسن کو دسترخوان میں بلا لو، دربار سجا لو، اور جب یہ آئیں گے ان سے کہا جائے گا کہ آپ خطبہ دیجئے، جب خطبہ نہ دے سکیں گے تو ان کی رسوائی ہوگی، تذلیل ہوگی، اور ہم مذاق بنائیں گے۔ کہا ہاں یہ ٹھیک کہتے ہو۔ اب عزیزوں دربار سجایا گیا، دسترخوان سجایا گیا، درباریوں کو بلایا گیا، درباری بھرے ہوئے ہیں، امام تک پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا ہے، طلب کیا ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں کچھ واعظ و نصیحت کریں۔ اب عزیزان ایمان، امام نے نبی کا عمامہ لیا، ابا کبا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اس انداز سے چلے جیسے رسول چلتے تھے۔ اب عزیزوں عالم یہ ہے کہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ہیں تو جو راستے میں سنگریزے ہیں اس سے سلام آ رہا ہے، کیا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے وارث، اے رسول کے بیٹے تم پر سلام ہو۔ شجر ہے وہ جھک کر سلام کر رہا ہے، بھائی تمام مخلوقات امام کو سلام کر رہی ہے۔ روب ایسا ہے کہ جیسے ہی دربار کے قریب پہنچے ہیں دروازہ کھلا ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، امامت کا نور ایسا ہے، امامت کا روب ایسا ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ پر بیٹھا نہ رہا بلکہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ سب نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ یہاں تک کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس سے بھی بیٹھا نہ رہا گیا، بے ساختہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے سلام کر لیا اور بلایا، کہا کہ آپ یہاں تخت خلافت پر بیٹھے، تخت خلافت پر بیٹھے۔ بھائی درباری ہیں، امام کی شان کو دیکھ رہے ہیں، امامت کی منزلت کو دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنا شروع کی، کیا کہ کوہنیاں ماری جا رہی ہیں کہ بھائی اب آپ کہو کہ یہ خطبہ دے، خطبہ دے، جب نہیں بولیں گے تو ہم ان کا مذاق بنائیں گے۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کا باپ منبر کوفہ سے کہتا ہے سلونی سلونی، بھائی جو بھی چاہے مجھ سے پوچھو۔ بھائی جو خطیب منبر سلونی ہے، خطیب نہج البلاغہ ہے، بھائی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ کائنات کا امام ہے کہ جو ہر زبان جانتا ہے، ہر زبان کا مالک ہے، یہ انبیاء کی مشکل کشائی کرتا ہے، یہ جانوروں کی مشکل کشائی کرتا ہے، یہ جناتوں کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ وہ بھول گئے ہیں
عقل پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزوں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ خطبہ دیجئے۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو امام ممبر پر گئے اور ممبر پر جانے کے بعد اللہ کی حمد کی۔ اللہ کی حمد کر لینے کے بعد کہتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا بس وہ مجھے پہچان لے، جان لے کہ میں حسن ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا وارث ہوں، میں دین کا وارث ہوں، میں کتاب کا وارث ہوں، میں قرآن کا وارث ہوں۔ امام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ماں کا حق اس سے چھین لیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے باپ کا حق اسے نہ دیا گیا۔ اب جب بات خلافت تک آئی تو جو تخت خلافت پر بیٹھا تھا اسے وحشت طاری ہوئی، وہ گھبرایا، وہ پریشان ہوا کہ بھائی خلافت کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ میرے خلاف بغاوت کریں، یہ لوگ کھڑے ہو جائے۔ بے ساختہ معصوم کے خطبے کا رخ موڑنے کے لیے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا بتائیں کھجور کے بارے میں کہ کھجور کیسے بڑا ہوتا ہے۔ بھائی جنہوں نے پورا زہرا کا کھجور کا باغ کھا لیا ہو انہیں کھجور ہی یاد رہے گا، انہیں کھجور ہی یاد رہے گا۔ عزیزان ایمان وہ کہتا ہے کہ مولا ذرا بتائے کھجور کے بارے میں کہ یہ کیسے بڑا ہوتا ہے، کیسے پاک ہوتا ہے۔ امام نے کہا کہ کھجور سورج کی گرمی سے میٹھا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ہوا لگتی ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے، جب بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ لطیف و طیب ہوتا ہے۔ امام جب کھجور کے بارے میں اور اس کے فائدے کے بارے میں بتا چکے تو اپنی بات کی طرف پھر پلٹے، کیا کہ میں خطیب ممبر سلونی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں مکہ و مدینہ کا وارث ہوں، میں کتاب کا وارث ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسی قدرت عطا کی ہے کہ میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، بڑی توجہ، میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، میں چاہوں تو جنوب کو شمال کر دوں، جنوب کو شمال کر دوں اور شمال کو جنوب کر دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، بھائی بڑی توجہ، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ بس ایک مرد شامی اٹھا اور کہنے لگا عجیب بات ہو گئی، وہ باتیں کہیے جو سمجھ میں آئے۔ بس ایک مرتبہ امامت کی جلالت پیشانی سے نمودار ہوئی، امام نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا، آواز دی تجھے شرم نہیں آتی، مردوں میں آ گئی، تجھے شرم نہیں آتی، مردوں میں آ گئی۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو وہ تھا وہ نہیں رہا، بھائی گھر سے آیا تھا پاپا بن کر، اب جائے گا آپا بن کر۔ بھائی وہ جنسیت یہی بدل گئی، بھائی مرد سے عورت ہو گیا تو اب ابا تو کہا نہیں جائے گا، اماں کہا جائے گا، بھائی جنسیت تبدیل ہو گئی۔ اب جب امام اجازت امامت دکھا چکے تو ایک مرتبہ اس ملعون کی طرف جو تخت خلافت پر بیٹھا تھا امام بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس کے کانوں میں جا کر کہتے ہیں کہ سن، میں نے تیرے اپنوں کے درمیان، تیرے دربار میں بھرے دربار میں لوگوں کے درمیان اپنا حسب اور نسب بیان کیا ہے، اگر تو مرد کی اولاد ہے تو تو بھی اپنا شجرہ بیان کر۔ صلوات بڑھے عظمت آل محمد۔ اگر تو مرد کی اولاد ہے تو تو بھی اپنا شجرہ بیان کر۔ اچھا دربار میں نہیں بیان کر سکتا تو میرے کانی ہی میں آ کے بیان کر دے۔ لیکن عزیزان ایمان وہ شجرہ سنائے گا جس کا شجرہ پاک ہوگا، جس کا شجرہ خبیث ہوگا وہ کیا سنائے گا؟ بھائی یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسن کا بغض، اہل بیت کا بغض، غدیر کا بغض ان کے دلوں میں ہے کہ جو وہ معرفت اہل بیت نہیں رکھتے، اور لقمہ حرام ان کے شکم میں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پا رہے، حق سے جو دور ہے
سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں لقمہ حرام کا اثر ہے، جو بھی حد سے دور ہو، اور ہر انسان اپنے زمانے کی کربلا میں کھڑا ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں کس کا کردار کس سے ملتا ہے۔ کردار سے کردار ملانے کا دور ہے عزیزان ایمان۔ امام حسن کا اتنا بغض تھا کہ جودہ بنت اشعث سے زہر دلوایا گیا۔ ابھی آپ جناب قاسم کا ذکر سنیں گے، اس کے بعد ذوالجناح برآمد ہوگا۔ امام حسین کا ذکر آخری لمحات میں کروں گا، مجلس رحمت کو تمام کرنا ہے، بہت جلدی عرض کروں گا۔ ضروری سمجھتا ہوں آج 7 محرم میں جناب قاسم کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ عزیزوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ اس وقت امام حسن کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کوئی مچھلی پانی سے نکال دی جائے اور تڑپے، اسی طرح سے امام کروٹیں بدل رہے تھے۔ کلیجے کی عجب کیفیت تھی۔ زہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنا قاتل تھا کہ اگر سمندر میں ایک قطرہ انڈیل دیا جاتا تو سمندر کی تمام مچھلیاں ختم ہو جاتی۔ یہ امامت کا وجود تھا کہ جو زہر کو برداشت کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، زینب ارے ذرا تشت لے کر آؤ۔ اب جو تشت لایا گیا تو جو خون کی قے ہوئی ہے امام حسن مجتبیٰ کو، تو کلیجے کے کٹ کٹ کے ٹکڑے تشت کے اندر آ کر گرنے لگے۔ ارے قاسم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ بابا کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ارے تشت میں آ کر گرنے لگے۔ یہ امام کے 72 کلیجے کے ٹکڑے کیوں گر رہے ہیں؟ ارے یہ کربلا کی تفسیر بتا رہے ہیں اور قاسم کو آگاہ کر رہے ہیں، اے قاسم ارے تم گواہ رہنا، تمہارے بابا کا کلیجہ دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے، شریعت کے لیے 72 ٹکڑا ہوا ہے۔ ارے کربلا کے میدان میں جب دین خطرے میں ہوگا تو تم بھی اپنے بدن کے 72 ٹکڑے کر دینا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کے، سوائے غم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ کے تڑپتی ہوئی کیفیت کو جناب قاسم دیکھ رہے ہیں، باپ کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا۔ ام فروا کہتی ہے، میرے ولی و وارث، اے میرے سرتاج، آپ کے اندر زہر کا اثر ہے، آپ کے کلیجے میں بہت تکلیف ہے، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے 72 ٹکڑے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ قاسم کو اپنے سینے سے جدا کر لیجئے، آپ بہت زیادہ اذیت میں ہے۔ کہا، ام فروا میں آخری بار اس کی جی بھر کے زیارت کر لینا چاہتا ہوں۔ ارے کربلا کے میدان میں یہ میرا لال بہت مصیبت زدہ، بہت مصیبت اٹھائے گا۔ ارے اس کا نازک بدن ہے، یہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام کی آنکھوں میں کربلا کا منظر ہے، عزیزان ایمان، کربلا کا منظر امام کی آنکھوں میں ہے۔ شہزادہ قاسم کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ عزیزوں، ایک تعویذ بازوئے قاسم پر امام نے باندھ دیا۔ کہا، میرے لال جب کوئی بڑی مصیبت ہوگی تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ لیجئے کربلا کا میدان ہے، ارے سب شہید ہو رہے ہیں، سب کو اجازت مل رہی ہے، قاسم کو اجازت نہیں ملتی۔ اب جب اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ خیمے کے کونے میں خیمے کی دیوار سے ٹیک لگا کر شہزادہ قاسم بیٹھ گئے، اپنے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اپنے ہاتھوں کو اپنے بازو پہ رکھا۔ اب جو بازو پہ رکھا تو بابا کا دیا ہوا تعویذ بندھا تھا، بابا کا دیا ہوا تعویذ یاد آیا۔ بابا نے کہا تھا کہ جب کوئی برا وقت ہو، جب کوئی مصیبت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ عزیزان ایمان، شہزادہ قاسم نے ایک مرتبہ تحریر کو کھولا، تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ بھائی کا قد بھائی کے نام ہے، لکھا تھا کہ اے قاسم، جب تمہارا چچا مصیبت میں ہو، جب دین مصیبت میں ہو تو بغل سے کام نہ لینا، ارے میری طرف سے نائب بن کر
اکبر، امام کے اوپر قربان ہو جانا۔ عزیزان ایمان، باپ کی تحریر امام کی خدمت میں شہزادہ قاسم نے پیش کی۔ اب منظر ہے تاریخ کربلا کا کہ امام نے امام حسن کی تحریر کو جیسے ہی ہاتھوں میں لیا، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے باپ کی تحریر کو قاسم نے امام حسین کو دیا، امام حسین نے تحریر حسن کو اپنی آنکھوں سے بوسہ دیا اور لبوں سے بوسہ دیا، اپنے بھتیجے قاسم کو گلے سے لگایا، پیار کیا۔ تاریخ نے جملہ کہا کہ چچا اور بھتیجے کربلا کے میدان میں بہت دیر تک گلے لگ کر آپس میں روتے رہے، اور اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے دونوں غش میں چلے گئے، غش سے اٹھتے دوبارہ رونے لگے۔ ارے غشی طاری ہو رہی تھی حضرت قاسم کے اوپر بھی، امام حسین کے اوپر بھی۔ اللہ اکبر، امام حسین بہت پیار کرتے ہیں شہزادہ قاسم سے، اپنے بھتیجے سے، لہذا جب امام حسن کی تحریر کو دیکھا تو کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے قاسم کو تیار کروں گا۔ اپنے ہاتھوں سے لباس پہنایا، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ رہے ہیں۔ امامہ باندھتے ہوئے ارے حسین کی زبان پر ایک جملہ ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ایمان، قاسم کو جب لباس امام پہنا رہے ہیں اور جب لباس پہنا چکے تو قاسم کے لباس کو امام مظلوم نے جگہ جگہ سے تار کر دیا، جگہ جگہ سے لباس کو چاک کر دیا۔ شہزادی زینب نے تڑپ کر کہا میرے بھیا ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ قاسم کے لباس کو تار تار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا زینب ارے عرب کی جنگ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی میدان میں جاتا ہے اور لباس کسی کا پٹا ہوا ہوتا ہے تو حملہ آور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یتیم ہے۔ ارے میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں تاکہ دشمن قاسم کے اوپر رحم لائے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، ارے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزو الغرض قاسم میدان قتال میں پہنچے، حملہ کرنا شروع کیا۔ عزیزو حسن کا یہ لال کب تک جنگ کرتا؟ ارے دشمن نے آپس میں سازش کی اور ایک گرد حضرت قاسم کے لگا کہ جس سے حضرت قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک تیر حضرت قاسم کے گلے میں آ کے لگا۔ دو کربلا کے شہید ہیں کہ جن کی گردن پر تیر لگا ہے، ایک حضرت علی اصغر ہے اور ایک شہزادہ قاسم ہے کہ جس سے شہزادہ قاسم ارے گھوڑے کی سیل پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، آواز دی چچا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین چلے۔ اب فوج اشقیاء نے عباس اور حسین کو آتا دیکھا۔ عزیزان ایمان، عباس اور حسین کو جیسے ہی آتا دیکھا، 9 لاکھ کا لشکر ہے، 9 لاکھ کے لشکر نے اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ ارے قاسم کا خشک بدن ہے، پیاس کی شدت سے پورا بدن نڈھال ہے۔ ارے گھوڑے کی ٹانپیں جیسے جیسے قاسم کے بدن پر پڑتی تھی، قاسم کی ایک چیخ بلند ہوتی تھی، چچا ادرکنی، اے چچا ادرکنی۔ عزیزان ایمان، چچا کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس، جب چچا قریب پہنچا تو قاسم نہیں تھا، بلکہ قاسم ٹکڑوں میں پامال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، قاسم کے بدن کو، قاسم کے جنازے کو ایک گٹھری میں امام نے باندھا ہے اور کلیجے سے لگایا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا ہے پروردگار آج حسین غریب، آج حسین غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، ابھی ذوالجلالہ کی زیارت ہوگی، ابھی ذوالجلالہ کی زیارت کریں گے۔ عزیزوں، جب امام حسین میدان قتال میں پہنچے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں
اے میرے اکبر کو قتل کرنے والوں آؤ صحیح کی جنگ دیکھو. کبھی حسین کہتے ہیں اے قاسم اٹھو, ارے چچا کی جنگ دیکھو. عزیزوں حملے پہ حملہ کر رہے ہیں, لیکن زہرا کا یہ لال تلوار چلا رہا تھا کہ حاتم غیبی آئی. اے حاتم غیبی کا آنا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا. عزیزان ایمان, حافظ علامہ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق ہے کہ امام حسن کے جنازے پر تیر تھے اور امام حسین کا جنازہ تیروں کے اوپر تھا. ارے تیروں کے آسمان سے جب حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ اپنی آگوش بہلائے بیان کر رہی ہے اور شمر ملعون کند چھری سے وار کر رہا ہے, ضربت لگ رہی ہے. یہاں سلجھنا یہ منظر دیکھ رہا تھا. ارے سلجھنا نے خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا. اب جو سلجھنا آیا خیمے میں گورا